عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم 9th کلاس جے کے بوس 9th کلاس اردو کا جو سبق ہے وہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش جو ہوئی ہے 1883 عیسوی میں اور ان کا انتقال 1947 عیسوی میں ہوا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1905 عیسوی میں ہندو کالج سے BA پاس کیا۔ ابتدائی تعلیم تو انہوں نے مکتب میں ہی حاصل کی، مکتب کہتے ہیں چھوٹا مدرسہ۔ اس کے بعد انہوں نے 1905 عیسوی میں ہندو کالج سے BA کیا۔ BA یعنی بیچلر آف آرٹس، جس کو ہم گریجویشن کہتے ہیں۔ 1907 عیسوی میں وہ حیدرآباد گئے اور مختلف ملازمتوں پر مامور رہے۔ ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے۔ 1907 عیسوی میں وہ کہاں گئے؟ حیدرآباد، اور پھر وہاں مختلف ملازمتوں پر مامور یعنی فرائض انجام دیتے رہے، اور پھر ترقی کرتے کرتے آپ اسسٹنٹ ہوم سیکرٹری، اسسٹنٹ کہتے ہیں معاون، ہوم سیکرٹری ہم کہتے ہیں وزیر داخلہ، یعنی وزیر داخلہ کے معاون یا معتمد، اس عہدے تک آپ پہنچے۔ یہ ان کی قابلیت کا بائن ثبوت ہے۔ 1919 عیسوی میں انہوں نے پہلا مضمون رسالہ افادہ آگرہ میں لکھا، اور 1923 عیسوی سے وہ باقاعدہ مضامین لکھنے لگے۔ 1919 عیسوی میں ان کا جو پہلا مضمون ہے وہ رسالہ نکلتا تھا ڈائجسٹ میگزین افادہ، یہ آگرہ میں نکلتا تھا، اسی میں اس کا جو پہلا مضمون ہے وہ چھپا۔ اور لیکن انہوں نے 1923 عیسوی سے باقاعدہ یعنی مستقل مضامین لکھنے شروع کیے۔ انہوں نے تنقید، افسانہ، سوانح حیات، معاشرت اور اخلاقیات، ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا اور اچھا لکھا، لیکن ان کے مزاحیہ مضامین سب سے زیادہ کامیاب ہوئی۔ اب انہوں نے تنقید پر بھی لکھا، یعنی تنقیدی مضامین بھی، افسانہ بھی، سوانح حیات بھی، معاشرت بھی، اخلاقیات بھی، غرض انہوں نے ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا اور بہت اچھا بھی لکھا۔ لیکن ان سب میں، چاہے وہ تنقید، افسانہ، سوانح حیات، معاشرت یا اخلاقیات، ان سب پر جو مضامین انہوں نے لکھے ہیں، ان کے جو کامیاب مضامین ہیں وہ ہے مزاحیہ مضامین۔ مزاحیہ مضامین ہم کہتے ہیں جن میں ہنسی مذاق ہو، خوش مزاقی ہو۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین 7 جلدوں میں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جو مضامین ہیں وہ 7 جلدوں میں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ نظموں کا مجموعہ میری شاعری کے نام سے چھپ چکا ہے۔ انہوں نے شاعری بھی کی ہے، اور ان کی جو نظموں کا مجموعہ ہے وہ ہے میری شاعری کے نام سے۔ اس میں بھی مزاحیہ رنگ نمایاں ہیں۔ ان کی شاعری میں ہمیں مزاحیہ یعنی ہنسی مذاق کا رنگ بھی جو وہ بالکل ظاہر ہے۔ ہنسنے اور ہنسانے کا کوئی اصول مقرر نہیں ہو سکتا۔ تمام مزاح نگار اپنا انداز جدا رکھتے ہیں۔
مرزا فرحت اللہ بیگ کا بھی ایک مخصوص رنگ ہے جسے عظمت اللہ بیگ نے خوش مزاجی کہا ہے، کیونکہ ہنسنے اور ہنسانے کا کوئی جو اصول قاعدہ یہ مقرر نہیں ہے۔ مختلف شعراء یا مختلف ادیبوں کے انداز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور ہر ایک مزاح نگار کا اپنا انداز ہے، اور مرزا فرحت اللہ بیگ کا بھی ایک خاص رنگ ہے جس کو عظمت اللہ بیگ نے خوش مزاجی کہا ہے، یعنی شگفتہ مزاجی۔ خوش مزاجی میں کہہ کے مواقع کم، خوش مزاجی میں کہہ کے مواقع کم اور تبسم کے زیادہ ملتے ہیں۔ اب خوش مزاجی جو ہے اس میں کہہ ہو گیا زور زور سے ہنسنا، اس کے مواقع جو ہیں وہ کم ملتے ہیں، لیکن تبسم یعنی مسکراہٹ یہ زیادہ ملتی ہے۔ ان کے یہاں ایسا انبساط ملتا ہے جسے دیرپا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے مضامین پڑھ کر انسان جو ہے اس کو مسکراہٹ آتی ہے، خوشی ملتی ہے، اور لیکن یہ خوشی جو ہے یہ دیرپا ہے، یعنی دیر تک رہنے والی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے یہاں دلچسپی کے کئی سامان ہیں۔ بہرحال ان کی دلچسپی جو ہے وہ کئی سامان ہیں، کئی طریقے ہیں ان کے مضامین میں۔ ان کی مزاح نگاری میں دلی کے یہاں پر ہے روزمرہ محاورات کا لطف پایا جاتا ہے۔ اب مرزا اللہ بیگ جو ہے ان کی مزاح نگاری میں جو ہیں دلی کے جو روزمرہ ہیں، یعنی جو ڈے ٹو ڈے لائف میں استعمال ہوتے ہیں، وہی محاورات کا جو ہے لطف پایا جاتا ہے۔ محاورات ہم بولتے ہیں انگلش میں ان کو ایڈیم بولتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی دیں ان کو ہم محاورات بولتے ہیں۔ بہرحال اس کا لطف پایا جاتا ہے۔ وہ اکثر ایسے محاورات اور الفاظ اپنی تحریر میں لاتے ہیں جو دلی کے لوگ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی تحریروں میں وہ محاورات اور وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو دلی کی گفتگو میں پائے جاتے ہیں، یعنی جو دلی کے عام لوگ استعمال کرتے ہیں۔ زیر نظر مضمون ان کی انہی خصوصیات کا آئینہ دار ہے۔ اب جو ہے اس کا مضمون جو ہے وہ ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ بہرحال یہ اس کا آئینہ دار ہے، بالکل اس کا عکس ہے۔ اس کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سے ہمیں اردو کے ایک بہت بڑے ادیب اور 19ویں صدی کے ہندوستان کے ایک بڑے شخص یعنی مولوی نذیر احمد کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اور کسی طرح سے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جو انہوں نے یہ خاکہ لکھا ہے نذیر احمد کا، جو ہم اس کے بعد پڑھیں گے، تو اس سے ہمیں اردو کے جو بہت بڑے ادیب اور 19ویں صدی کے ایک بڑی شخصیت مولوی نذیر احمد، ان کی بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ تو تھا مرزا فرحت اللہ بیگ کی، یعنی یہ تو تھی مرزا فرحت اللہ بیگ کی مختصر حالات زندگی اور اس کی ادبی خدمات۔